یہ بات مودودی صاحب کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا تھا؟ یہ خلافت و ملوکیت میں انہوں نے لکھا ہے، اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی مولانا کے اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اس سے استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ استدلال قطعاً غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی تھے ہی نہیں، اور ان کا استدلال کرنا اس آیت سے غلط ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ چلو اگر مودودی صاحب کی اس بات پر اگر ہم غور کریں تو یہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض نہیں، ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنوں پر اعتراض ہے۔ وہ اس طرح کے جیلمی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مطالبہ کرتے قصاص عثمان کا، اور انہوں نے مطالبہ کر کے ناحق کیا، اور اسی وجہ سے وہ ان پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہی موقف تھا، یا دیگر صحابہ کرام بھی اس موقف کے حامل تھے؟ اور وہ کون تھے؟ صرف ایک شخصیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ خود اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا زاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ انہیں قرآن کا مفسر بنا دے۔ اس لیے ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن کے رتبے پر جو فائز شخصیت ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ المعجم الکبیر طبرانی میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے اور سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا تو میں نے اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب یہ معاملہ اٹھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قصاص عثمان کے حوالے سے ودڈرا کر جائیں، قصاص عثمان پر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہ کریں۔ وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق مجاز ہیں کہ فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، لہٰذا جو وہ فیصلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو برقرار رکھا جائے، آپ اس کی نفی نہ کریں۔ تو لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میری بات نہیں مانی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لَيَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں تم پر غالب آ کر رہیں گے، یعنی ان کا جو مطالبہ ہے وہ درست قرار پائے گا اور وہ غالب آئیں گے تم پر۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اب کس پر اعتراض کریں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مودودی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے حق دیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطالبہ کرنے کا، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جھٹلانا چاہتے ہیں کہ وہ شرعاً ولی تھے ہی نہیں۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً ولی نہیں تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً ولی تھے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی دشمنی میں قرآن کریم کو بھی قبول نہیں کرتے، احادیث کو بھی قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین تو بعد کی بات ہے نا۔ تو اس لیے یہ آیت سب سے بنیادی دلیل ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصاص عثمان کے مطالبے کے برحق ہونے کی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں امام فرا رحمہ اللہ تعالی کہ یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کن وجوہات کی بنا پر وہ برحق تھے۔ ایک تو یہ آیت ہے نا، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ ان کا مطالبہ برحق تھا اور وہ غلط نہیں تھے اپنے مطالبے میں، اور قرآن کریم کو جھٹلانا تو کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا نا، کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور معاملات ایسے تھے
جیسا کہ محمد بن ابی بکر جیسے جو لوگ ہیں اور دیگر اصحاب الفتنہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے کچھ کے نام انہوں نے لیے ہیں، کچھ آپ کے نزدیک غیر معروف سے ہوں گے، ایک مالک اشتر نخی کوفی جو تھا، تو اس طرح کے جو لوگ تھے جو قاتلین عثمان میں شامل تھے، اور اس کا اقرار تو محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کے قاتل ہونے اور قتل میں شمولیت اور اہل فتنہ اور باغی ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ تو مودودی صاحب نے بھی دیا ہوا ہے۔ مودودی صاحب بھی اس بات کو مانے ہوئے ہیں کہ یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اپنے قریب کیا ہوا تھا، محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر جیسے، تو اس سے بھی صحابہ کرام میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے قریب کیوں ہیں، ان کو تو قتل ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو عہدے دیے جائیں۔ تو یہ مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ان کو عہدے دیے اور ان کو اپنے قریب کیا۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کیوں ہے کہ بجائے کہ ان کو قتل کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کی بجائے ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیا گیا ہے۔